خیال کرنا کہ فلا تتناجوا بالاثم والعدوان ومعصیت الرسول، تو یہ خفیہ مشورہ، یہ سرگوشی، گناہ، زیادتی اور رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی نافرمانی پر مشتمل نہ ہو۔ جب تم بات کرو آہستگی کے ساتھ، سرگوشی کے ساتھ اور خفیہ مشورہ کرنے کی کوشش کرو، تو یہ ہر صورت میں ممنوع نہیں ہے۔ سرگوشی کرنا، خفیہ بات کرنا، یہ کلیتاً ممنوع نہیں ہے، پر اس کی ممنوع صورت یہ ہے کہ تم گناہ، ظلم، زیادتی اور رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی نافرمانی سے متعلقہ مشورہ اور سرگوشی بالکل بھی نہیں کرنا۔ وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، اور تم مشورہ کرو تو تم تقوی اور نیکی کے معاملات پر مشورہ کیا کرو آپس میں۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور اس اللہ سے تقوی اختیار کرو، اس اللہ سے ڈرو کہ جس کی طرف تم سب جمع کیے جاؤ گے، یعنی قیامت کے دن تم دنیا میں کہیں پر بھی پھیلے ہوئے کیوں نہ ہو، پر آخر کار تمہیں سمٹ کر اللہ کی بارگاہ میں لایا جائے گا۔ انما النجوى من الشیطان، فرمایا یہ جو کفار کی سرگوشیاں ہیں، یہ جو کافر سرگوشیاں کرتے ہیں، فرمایا یہ شیطان کی طرف سے ہیں۔ یہ جو خفیہ بات کرتے ہیں، مشورہ کرتے ہیں، آہستگی سے بات کرتے ہیں کہ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو، تو فرمایا یہ تو شیطان کی طرف سے ہیں۔ اور یہ کرتے کیوں ہیں؟ فرمایا لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا، یہ مشورہ، یہ ساری بات چیت، یہ سرگوشی، یہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ ایمان والوں کو غمزدہ کریں، تاکہ ایمان والوں کو پریشان کریں۔ اب اللہ تعالیٰ آگے ایمان والوں کو تسلی دیتا ہے، فرمایا وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، فرمایا یہ ایمان والوں کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے مگر کہ اتنا ہی جتنا اللہ کی طرف سے حکم ہوا، یعنی اللہ کی طرف سے جو تقدیر میں ہے، جو اجازت ہے، بس اتنا ہی مومنین کو نقصان پہنچے گا۔ پھر فرمایا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور ایمان والوں کو تو چاہیے کہ وہ اللہ ہی پر بھروسہ کریں، اللہ ہی پر توکل کریں۔ اگر آپ پچھلے دروس کو سن رہے ہیں اور آپ کی توجہ میں اگر اس وقت موجود ہے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ جو آیت اور اس سے متعلقہ پچھلی جتنی بھی آیات آئی ہیں تو وہ خاص طور پر مسلمانوں کے باہمی تعلق اور مسلمانوں کے درمیان میں ان کے رہن سہن کے طریقہ کار کو بیان کرتی ہے کہ ایک مومن کو ہونا کیسے چاہیے، اسے رہنا کیسے چاہیے، کن چیزوں کا خیال کرنا چاہیے اور کن چیزوں سے بچنا چاہیے۔ یعنی یہ وہ آیات ہیں کہ جو اخلاق کی تعلیم دے رہی ہیں، انسان کو اچھے اخلاق سکھا رہی ہیں۔ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ برے اخلاق کے مالک ہوتے، یعنی آپ کے اخلاق اچھے نہ ہوتے، آپ کے اخلاق برے ہوتے اگر، تو فرمایا یہ جتنے بھی لوگ جو آپ کے ارد گرد پروانوں کی طرح ہیں، فرمایا ان میں سے کوئی بھی آپ کے ساتھ نہ رہتا بلکہ آپ سے دور ہو کر چھٹ کر چلا جاتا۔ مگر یہ لوگ جو آپ کے ارد گرد پروانوں کی طرح موجود ہیں، اس کے پیچھے بنیادی وجہ آپ کے اخلاق حسنہ ہیں، آپ کے اچھے اخلاق ہیں، آپ کا انداز ہے، آپ کا کردار ہے۔ اور دوسری جگہ پر قرآن پاک نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، فرمایا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو اچھے اخلاق والا بنایا ہے، یعنی آپ اچھے اخلاق کے مالک ہیں، آپ کے اخلاق میں برائی نہیں ہے، آپ کے کردار میں کمی نہیں ہے، آپ کے کردار میں کسی قسم کا کوئی عیب نہیں ہے، لہٰذا آپ اچھے اخلاق کے مالک ہیں، اسی لیے لوگ آپ کے ارد گرد رہنا پسند کرتے ہیں، آپ سے دوستی کرنا پسند کرتے ہیں، آپ سے دور جانے کو اپنے لیے جو ہے وہ محرومی کا سبب جانتے ہیں۔ یہ وجہ کیا ہے؟ فرمایا یہ آپ کے اچھے اخلاق کی وجہ سے۔ اور پھر حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پر خود بھی اپنا تعارف یوں فرمایا کہ میں اس دنیا میں بھیجا کیوں گیا ہوں؟ فرمایا لِأُتِمَّ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، فرمایا میں اس دنیا میں معلم اور استاد بنا کر بھیجا گیا ہوں،
اور دوسری جگہ فرمایا میں تمہیں اچھے اخلاق سکھانے اور ان اخلاق کی تکمیل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں. یعنی تم نے رہنا کیسے ہے, تم نے ہونا کیسے ہے, تمہارا طور طریقہ, تمہارا انداز ہونا کیسے چاہیے. فرمایا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ میں تمہیں سکھانے کے لیے آیا ہوں. اب یہ جو آیہ مبارکہ ہے, عقل اگر دیکھیں تو عقل کہتی ہے کہ ٹھیک ہے میں کسی سے سامنے بات کروں یا کسی سے کان میں بات کروں میری مرضی ہے. مگر شریعت مطہرہ کہتی ہے کہ جب دو بندے بیٹھے بات کر رہے ہیں, تین بندے بیٹھے ہوں, تو دو بندوں کو آپس میں چیمہ گوئی کرنا, آپس میں سرگوشی کرنا, کان میں بات کرنا, فرمایا یہ درست نہیں ہے. یعنی تین بندے بیٹھے ہیں تو اب جب دو بندے آپس میں بات چیت کرنے لگیں گے تو تیسرے کو یہ لگے گا کہ گویا کہ یہ میرے متعلق بات کر رہے ہیں. حدیث مبارکہ میں آیا حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا کنتم ثلاثۃ, فرمایا جب کسی جگہ پر تین بندے موجود ہوں, تین بندے بیٹھے ہوئے ہوں, فرمایا فلا یتناجا رجلان دون الآخر, تو فرمایا دو آدمی تیسرے سے علیحدہ ہو کر کان میں چیمہ گوئیاں نہ کریں. تین ہیں, دو بندے آپس میں خسر پسر بات چیت نہ کریں. حتیٰ یخلطوا بالناس, یہاں تک کہ وہاں پر کوئی اور لوگ بھی جمع نہ ہو جائیں جب تک. ہاں اگر مجمع لگا ہوا ہے تو ٹھیک ہے, آپس میں دو بندے اگر آپس میں بات کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے, مگر بیٹھے ہی تین بندے ہیں تو فرمایا یہ دو آپس میں بات چیت نہ کریں. کیوں؟ فرمایا فَإِنَّ ذَلِكَ يُخْزِيهِ, کیونکہ اس سے اس تیسرے بندے کی دل شکنی ہوگی, اس کا دل ٹوٹے گا. وہ سمجھے گا کہ یار یہ لوگ دونوں مجھے اپنے سے بات کرنے کے قابل ہی نہیں سمجھتے, لہذا اس لیے اس کا دل ٹوٹے گا اور اس کا دل رنجیدہ ہوگا. اور مسلمان کا عمل ایسا ہونا چاہیے کہ اس کے عمل سے, اس کے قول سے مسلمان کا دل جڑے, نہ کہ دل ٹوٹے. مسلمان کو دل توڑنے والا نہیں ہونا چاہیے. تو یہاں پر یہ جو آیہ مبارکہ ہے, یہاں پر فرمایا گیا کہ اے ایمان والوں جب تم مشورہ کرو, خفیہ مشورہ کرو, تو ٹھیک ہے مشورہ کرنے کی اجازت ہے, پر مشورہ کرنے میں اس بات کا خیال رکھنا کہ تم کہیں نافرمانی, اللہ کی طرف سے عصیان اور رسول اللہ کی نافرمانی پر مشورہ کرنے مت بیٹھ جانا. جبکہ ہمیں قرآن پاک کا یہی مقام ہے. اسی سے متعلقہ فرمایا گیا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ, فرمایا اپنے کاموں میں مشورہ کیا کرو, کیونکہ جو مشورہ کرتا ہے وہ نقصان سے محفوظ رہتا ہے, جو مشورہ کرتا ہے وہ پچھتاوے سے دور رہتا ہے. تو فرمایا اپنے کاموں میں مشورہ کیا کرو, وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ, اپنے کاموں میں مشورہ کرو. اور پھر حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھیں تو حضور کی عقل مبارک وہ دنیا کی تمام عقلوں میں سب سے بہترین عقل ہے. حضور کا فیصلہ وہ اٹل فیصلہ ہے. حضور جو چیز سمجھیں, جو چیز پر عمل کریں وہ حرف آخر ہے. پر امام الانبیاء کا اگر آپ انداز دیکھیں, حضور کی سیرت کو دیکھیں, تو حضور باقاعدہ اپنے صحابہ اکرام سے مشورہ کیا کرتے تھے کہ بھائی بتاؤ اس معاملے میں تمہاری کیا رائے ہے. اگر حضور چاہتے تو خود ہی کوئی حکم دے دیتے, خود ہی کوئی بات کر دیتے, وہ تو حرف آخر تھی, اس پر تو کسی قسم کا کوئی چوں چرا نہیں نا, اور اس کے اندر فائدہ ہی فائدہ, کیونکہ حضور کا فرمان ہے تو سب سے بہترین عقل ہے, اور تو حضور کی بہترین عقل سے جو بات آ رہی ہے وہ بہترین بات ہوگی. پر حضور صحابہ کو سکھانے کے لیے, صحابہ کو بتانے کے لیے اور ہمیں پڑھانے کے لیے حضور کیا کرتے, اپنے صحابہ اکرام سے مشورہ کیا کرتے کہ بھائی بتاؤ یہ ایسا ایسا معاملہ ہے, یہ سچویشن ہے, اس میں ہم کو کرنا کیا چاہیے. اب پھر صحابہ مشورہ دیتے, ایک یہ مشورہ, دوسرے یہ مشورہ, تیسرے یہ مشورہ. اب مشورہ لینے کے بعد حضور کیا کرتے, فرمایا حضور ان میں سے جس کی رائے سب سے اچھی ہوتی حضور اس کی رائے پر عمل بھی کیا کرتے تھے. تو ہم کو پتہ چلا یہاں سے, سیرت کے اس نقطے سے پتہ چلا کہ ہمیں مشورہ کرنے میں شرم نہیں کرنی چاہیے, مشورہ کرنے میں جھجک نہیں کرنی چاہیے, اور مشورہ اگر کہیں سے مل جائے اور اچھا مشورہ مل جائے, چاہے وہ ہم سے چھوٹا ہی کیوں نہ ہو, اس کے مشورے پر ضرور عمل کرنا چاہیے. اب آپ دیکھیں غزوہ خندق کا ایک موٹا سا ایک موقع میں آپ کو بتاؤں, تیزی سے اپنی میں بات کو مکمل کروں گا. غزوہ خندق کا موقع ہے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مشورہ کیا کہ بھئی یہ جو کفار ہیں یہ بالکل قریب ہی آ گئے, ایسے میں ہم کو کیا کرنا چاہیے. تو سلمان فارسی کھڑے ہوئے کہا یا رسول اللہ میں آپ کو مشورہ دوں, میری بات مانیں آپ. مشورہ یہ ہے کہ آپ شہر کی سرحد پر تھوڑا باہر نکل کر آپ جو ہے نا بڑی بڑی خندقیں کھود دیں, بڑے بڑے
جو ہے نا وہ زمین کے اندر شغاف ڈال دیں، خندق کھود دیں آپ. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جتنی دیر انہیں، کیونکہ عرب کے اندر اس طرح سے جنگ لڑنے کا کبھی بھی پچھلے زمانوں میں رواج تھا ہی نہیں. وہ تو دو بدو لڑتے تھے، سینہ بسینہ ہو کر لڑتے تھے. اس طرح کا یہ ایک انداز اپنانا یہ پہلے عرب نے دیکھا نہیں تھا. تو حضور سے سلمان فارسی نے کہا یا رسول اللہ ہمارے ہاں وہاں ایسا ہوتا ہے، لہذا میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں ان لوگوں کو ہم یہاں پر الجھائے رکھتے ہیں. جتنے زمانے میں جتنے ٹائم میں یہ یہاں الجھے رہیں گے ہم اپنے ساز و سامان کو طاقت کو جمع کریں گے، اور جیسے ہی یہ یہاں سے الجھ کر ہماری طرف آئیں گے تو یہ ویسے ہی تھک چکے ہوں گے اور پھر ہمیں ان سے مقابلہ کرنا آسان ہو جائے گا. اب حضور کو مشورہ کون دے رہا ہے؟ حضور کا امتی، حضور کا صحابی، حضور کا ادنا، ہے نا. پر حضور نے کیا کیا؟ حضور نے یہ نہیں کہا کہ بھائی تم کون ہوتے مشورہ دینے والے، تمہاری بات میں کیوں مانوں. نہیں، مشورہ اچھا تھا، زبردست مشورہ تھا. حضور نے ان کے مشورے پر عمل کیا اور حضور نے خود کلہاڑی اٹھا کر سب سے پہلے زمین کے اندر جو ہے نا وہ شغاف ڈالنا شروع کیا اور خود حضور نے اس خندق کو کھودنے میں حصہ شامل کیا. تو یہاں پر فرمایا گیا کہ جب تم کوئی کام کرنے لگو تو اپنے کاموں میں مشورہ کیا کرو. اب مشورہ کس سے کرنا ہے؟ تو اس کے اندر بھی چند چیزوں کا لحاظ اور خیال کرنا چاہیے. سب سے پہلے مشورہ جس سے کیا جا رہا ہے اس کا ایماندار ہونا ضروری ہے. جو پہلے ہی بے ایمان چیٹر آدمی ہے وہ آپ کو چونا ہی لگائے گا. ٹھیک ہے، بھلے آپ سے کتنی چکنی چمیڑی باتیں کریں، میٹھی میٹھی باتیں کریں، جو چیٹر آدمی ہے، جو اللہ رسول کی نافرمانی کرنے والا آدمی ہے، جو اللہ رسول سے خوف رکھنے والا آدمی نہیں ہے، تو وہ جب اللہ رسول کا لحاظ نہیں کر رہا تو وہ آپ کا لحاظ کیا کرے گا؟ موقع لگے گا وہ آپ ہی کو بیچ دے گا. تو فرمایا سب سے پہلے جس سے مشورہ کر رہے ہو اس کا ایماندار، اس کا خوف خدا ہونے والا ضروری ہے. دوسرا، جس سے مشورہ کر رہے ہو اس کا امانت دار ہونا ضروری ہے. پتہ چلے تم اس سے مشورہ کر کے گئے اور کل کو پورے محلے کے اندر بات پتہ چل گئی، ہر بندہ روک روک کے پوچھ رہا ہے سنا تمہارے یہاں یوں ہو گیا، تم یوں کرنے جا رہے ہو. تو دوسری خوبی اس بندے کے اندر ہونی چاہیے کہ وہ امانت دار ہو، بےمان آدمی نہ ہو، کان کا کچا پیٹ کا ہلکا آدمی نہ ہو. دوسری خوبی یہ ہونی چاہیے. تیسری خوبی کہ جو اس کے اندر ہونی چاہیے وہ صاحب علم اور تجربے کار ہونا چاہیے. یعنی جس فیلڈ سے متعلقہ اس سے آپ مشورہ کر رہے ہو اس سے متعلقہ اس کو علم بھی موجود ہو. اور تیسرا چوتھا یہ کہ وہ تجربے کار آدمی ہو. تو جس بندے کے اندر یہ خوبیاں موجود ہیں آپ اس سے مشورہ کریں. اس قسم کے 2-4 بندوں سے جب آپ مشورہ کر کے کسی کام کو کریں گے تو اللہ کی رحمت سے قوی امید ہے کہ آپ کے نقصان کے چانسز بہت کم ہو جائیں گے بنسبت یہ. کیونکہ دیکھیں ایک تو یہ نا کہ آپ کوئی کام کرنے جا رہے تھے، اس میں ایک صرف آپ کی عقل تھی کہ جس کا سابقہ کوئی تجربہ نہیں، اور ایک طرف وہ کہ جو آپ نے 4 ایسے بندوں سے مشورہ کر لیا کہ جن کی عقل آپ سے زیادہ، جن کا علم آپ سے زیادہ، جن کی رائے آپ سے مختلف. تو اب ان 4 مشوروں کے بعد آپ کو فیصلہ لینا آسان ہو جائے گا، آپ کو سوچنا سمجھنا آسان ہو جائے گا. تو ہمارا دین کہتا ہے کہ اپنے کاموں میں تم مشورہ کیا کرو. پر یہ مشورہ کس چیز پر ہونا چاہیے؟ اچھے نیکی کے کاموں پر ہونا چاہیے، مباح کاموں پر ہونا چاہیے. جو گناہ کے کام ہیں، جو رسول اللہ کے نافرمانی کے کام ہیں، جو رسول اللہ کی جو ہے وہ حکم عدولی والے کام ہیں، ان پر مشورہ نہیں ہونا چاہیے. پتہ چلے 4-5 بندے بیٹھ کر گناہ کے کسی کام پہ مشورہ کر رہے ہیں، بھئی یہ کانسرٹ کروانا ہے، یہ کہاں پر رکھوانا چاہیے سیٹ، کہاں سے ایگو ہونا چاہیے، کس سنگر کو بلانا چاہیے. اس قسم کے مشورے نہیں کرو. یہ کسی کو تکلیف دینی ہے، کسی کو سازش کرنی ہے کسی کے خلاف، تو 4 بندے بیٹھ کے جو ہے نا پلاؤ پکا رہے ہیں کہ بھئی کس طریقے سے کریں. تو ایسے نہیں ہونا چاہیے. ہاں، نیک کاموں پر مشورہ کرو، مباح کاموں پر مشورہ کرو اور اچھے کاموں پر مشورہ کرو. تو فرمایا کہ تقوی اور نیکی کے کاموں پر مشورہ کرو. اور پھر آگے چل کے فرمایا گیا، فرمایا واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون، اللہ سے ڈرو کہ تمہیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. تم دنیا میں جتنا پھیل جاؤ، دیکھیں پرکار جب ہم لگاتے ہیں نا پرکار، تو پرکار کا وہ ایک نقطہ ہے، مرکزی نقطہ، وہ بنیاد، وہ اس کا اگلا جو حصہ ہے وہ سرا، بھلے کتنا ہی دائرہ کھینچ کیوں نہ لے پر اس کا اصل بنیادی مرکز وہ نقطہ ہوتا ہے. جہاں وہ نقطے سے ہٹا وہ دائرہ خراب ہو جائے گا. تو یہی حال ہمارا ہے کہ ہمارا مبدا، ہمارا اول، ہمارا آخر، ہماری ابتدا، ہماری انتہا وہ رب تعالیٰ کی ذات ہے. تو جیسے ہی جو بندہ اس مرکز سے ہٹے گا اس کا دائرہ خراب ہوتا جائے گا، اور جو اس مرکز پر جتنی تیزی کے ساتھ اور جتنی مضبوطی کے ساتھ جمع رہے گا وہ بھلے کتنا ہی پھیل کیوں نہ جائے اس کا دائرہ برابر رہے گا. تو فرمایا تمہارا حال بھی ایسے ہی ہے کہ تم بھلے کتنا ہی اپنا دائرہ وسیع کیوں نہ کر لو پر آخر کار تمہیں سمٹ کر اسی دائرے
کہ مبدا اور اس کے نقطے اور اس کے مرکز کی طرف آنا ہے. تو فرمایا کہ واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون، اس اللہ سے ڈرو کہ اسی کی طرف تم سب کو جمع کیا جانا ہے. تم 10 سال باہر گھومو، 20 سال باہر گھومو، 40 سال دنیا رہو، 50 سال، 60 سال، 70 سال، 100 سال، آخر کار تمہاری انتہا وہی نقطہ ہی ہے کہ جس نقطے سے تمہاری ابتدا ہوئی تھی. تو فرمایا اللہ سے ڈرتے رہنا. پھر فرمایا یہ جو شیطان سرگوشیاں کرتا ہے، یہ جو کافر لوگ بیٹھ کر آپس میں پلان بناتے ہیں، سازشیں کرتے ہیں، فرمایا یہ سازشیں کرتے ہی اسی لیے تاکہ تم لوگوں کو پریشان کریں، تمہیں غمگین کریں. منافقین کا اور خاص طور پہ یہودیوں کا یہ حال تھا، کیونکہ مسلمان وہاں پر یہودیوں بھی رہا کرتے تھے، دیگر اقوام بھی رہا کرتی تھی. تو وہ جیسے ہی بیٹھ کر اپنی بات چیت کر رہے ہوتے، مسلمان آتے تھے وہ خاموش ہو جاتے، یا مسلمانوں کو دیکھ کر وہ اپنے آپس میں مسلمانوں کی طرف پیٹ کر کے آپس میں خسر پسر کرنے لگتے. تو قرآن کے اب جب ظاہر سی بات ہے ایسا ہوگا تو طبیعت میں ایک ملال تو پیدا ہوگا نا کہ یہ کیا بات کریں، مجھے دیکھ کے چپ ہو گئے یا مجھے دیکھ کر میری طرف پیٹ پھیر لی. تو طبیعت میں ایک ملال پیدا ہوتا ہے، ایک تکلیف، ایک گھبراہٹ پیدا ہوتی ہے کہ یہ کیوں ایسا کر رہے ہیں. ایک دو مرتبہ ہوتا ہے ٹھیک ہے، پر بار بار ایسا کیوں کر رہے ہیں. تو اس پر اللہ تعالیٰ نے مومنین کو تسلی دی. فرمایا یہ جو سرکشی ہے، یہ جو سرگوشی ہے، فرمایا یہ شیطان کی سرگوشی اس لیے ہے تاکہ تمہیں نقصان پہنچائیں، مگر تم یاد رکھو تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، مگر اتنا ہی جتنا اللہ نے مقدر رکھا ہے. یہاں پر وہ حدیث مبارکہ امام الانبیاء کی، یقین کریں اتنا جان ڈالتی ہے مردہ جسم کے اندر یہ حدیث مبارکہ، اتنا مزہ دیتی ہے حدیث مبارکہ، آپ کو لطف آ جائے گا یہ حدیث مبارکہ سن کے. حضور نے فرمایا ساری دنیا مل کر اگر تجھے نفع دینا چاہے، ساری دنیا مل کر تجھے نفع دینا چاہے، سارے اسباب، سارے وسائل، ساری چیزیں مل گئیں اور وہ چاہتے ہیں کہ تجھے نفع دے، پر اللہ نے تیری قسمت میں نفع نہیں لکھا، تو فرمایا یہ سب مل کر بھی تجھے نفع نہیں دے سکیں گے. اور فرمایا اور اگر یہ سب لوگ مل کر تجھے نقصان پہنچانا چاہیں، تیرے خلاف سازشیں کرتے ہیں، تیری غیبتیں کرتے ہیں، تیری چغلیاں اڑاتے ہیں، تیرے خلاف منفی باتیں کرتے ہیں، پروپیگنڈا کرتے ہیں، تیری عزت کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، فرمایا اگر ساری دنیا مل کر تجھے نقصان پہنچانا چاہے اور اللہ نے تیری قسمت میں عزت لکھی ہے، تیری قسمت میں نفع لکھا ہے، تو فرمایا یہ ساری مخلوق مل کر بھی تجھے نقصان نہیں پہنچا سکتی. نفع دینا چاہے تو نفع نہیں دے سکتے، نقصان دینا چاہے تو نقصان نہیں دے سکتے، پر وہی جو اللہ نے تیرے لیے لکھ دیا ہے. لہذا کسی کی سازشوں میں آ کر، کسی کی باتوں کو سن کر، کسی کی بات کو دل پر لگا کر اپنا دل توڑنے کی، غمگین ہونے کی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ تسلی دیکھیں کتنی پیاری ہے. میں کہتا ہوں اسے آپ اپنے موبائل میں لکھ لیں، اپنے لیپ ٹاپ میں لکھ لیں، اپنے گھر کی دیوار پر لکھ لیں، اپنے شیشے پہ لگا لیں اس جملے کو، اس کو محفوظ کر لیں، اس کو یاد کر لیں. وہ جملہ کیا ہے؟ فرمایا سورہ مجادلہ کا وہ آیت نمبر 10 کا جملہ ہے. فرمایا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. فرمایا ایمان والوں کو چاہیے کہ اللہ پر بھروسہ کیا کریں، پریشان نہ ہوا کریں، اسباب اختیار کریں، بھروسہ کہاں رکھیں؟ فرمایا ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ اللہ پر بھروسہ کریں. یہ وہی رب ہے کہ جو اندھیرے کے بعد، گھپ اندھیرے کے بعد تمہارے لیے چمکتا ہوا سورج لے کر آتا ہے. یہ وہی رب ہے کہ جو چمکتے ہوئے دن کے بعد گھپ اندھیری رات لے کر آتا ہے. یہ وہی رب ہے کہ جو ٹھنڈک کے بعد گرماہٹ کو اور گرماہٹ کے بعد ٹھنڈک کو لے کر آتا ہے. یہ وہی رب ہے کہ جو دانے کو زمین میں ڈلوانے کے بعد زمین کا سینہ پھاڑ کر اس میں سے پھل نکالتا ہے تمہارے لیے. تو فرمایا ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ اللہ پر بھروسہ کریں، پریشان نہ ہوں. اللہ تعالیٰ ان کلمات خیر کو میرے حق میں، آپ کے حق میں، ہم سب کے حق میں قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ آج ہماری یہ 76 آیتیں اللہ کی رحمت سے مکمل ہو گئی ہیں. الحمدللہ رب العالمین.